बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि जब खैबर फतह हुआ तो यहूदियों की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बकरी का या ऐसे गोश्त का हदिया पेश किया गया जिसमें जहर था। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने यहूदी यहाँ मौजूद हैं उन्हें मेरे पास जमा करो। चुनाचे वो सब आ गए। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, क्या तुम लोग सही सही जवाब दोगे? सब ने कहा जी हाँ। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तुम्हारे बाप कौन थे? उन्होंने कहा फला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे बाप तो फला थे। उस पर सब कहने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच फरमाते हैं। फिर अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुमसे एक और बात पूछूं तो तुम सही वाकया बयान कर दोगे? सब ने कहा जी हाँ ए अबू अल कासिम, और अगर हम झूठ भी बोलेंगे तो आप हमारे झूठ को इसी तरह पकड़ लेंगे जिस तरह आपने अभी हमारे बाप के बारे में भी हमारे झूठ को पकड़ लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फरमाया कि दोज़ख में जाने वाले कौन लोग होंगे? उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के लिए तो हम उसमें दाखिल हो जाएंगे, लेकिन फिर आप लोग हमारी जगह दाखिल कर दिए जाएंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसमें बर्बाद रहो, खुदा गवाह है हम तुम्हारी जगह उसमें कभी दाखिल नहीं किए जाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं तुमसे कोई बात पूछूं तो क्या तुम मुझे सही वाकया बताओगे? उस मर्तबा भी उन्होंने यही कहा हाँ। अबू अल कासिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि क्या इस बकरी के गोश्त में तुमने जहर मिलाया है? उन्होंने कहा जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा हमारा मकसद ये था कि अगर आप झूठे हैं कुव्वत में तो हमें आराम मिल जाएगा, और अगर आप वाकई नबी हैं तो ये जहर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब्दुल्ला इब्ने सलाम, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, यहूद के बड़े आलम थे। उन्हें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी थी। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूद के जलीलुल कदर आलिम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आपका असल नाम हुसैन था और वो यहूद बनी कैनका से ताल्लुक रखते थे। एक दिन उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कलमात सुने जिनका तर्जुमा कुछ यूं है, अपने बेगाने सबको सलाम किया करो, भूखों मोहताजों को खाना खिलाया करो, और खूनी रिश्तों को जोड़े रखो, कहता रहमी ना करो, और रात को नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों। ये हदायत आमूज कलमात सुनकर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम का दिल नूरे ईमान से जगमगा उठा। उन्हें यकीन हो गया कि ये वही आखिरुज़्ज़मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनकी बहुसत की पेशन गोई सहाफ़े कदीमा में दर्ज है। वो दूसरे दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद पेचीदा मसाइल दरियाफ्त किए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इत्मीनान बख्श जवाब दिया। उस पर उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शहादत देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे और आखिरी रसूल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कबूल इस्लाम पर मुसर्रत का इजहार फरमाया और उनका इस्लामी नाम अब्दुल्ला रखा। हज़रत अब्दुल्ला ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरी कौम बड़ी बदतनीयत है। उन्होंने ये सुन लिया कि हुल्का बगोश इस्लाम हो गया हूँ तो वो मुझ पर तरह तरह के बुहतान बांधेंगे, इसलिए मेरे इस्लाम की खबर के इजहार से पहले उनसे दरियाफ्त कर लें कि उनकी मेरे मुतालिक क्या राय है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के अकाबर को बुला भेजा। जब वो आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम तो रात में नबी आखिरुज़्ज़मा की निशानियां पढ़ते हो और जानते हो कि मैं खुदा का रसूल हूँ और तुम्हारे सामने दीन हक पेश करता हूँ, उसे कबूल करके फिलाह दारैन हासिल करो। यहूदियों ने जवाब दिया कि हम नहीं जानते आप अल्लाह के रसूल हैं।
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین بن سلام تمہاری قوم میں کیسے ہیں؟ سب یہودیوں نے بیک وقت جواب دیا وہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہم میں سب سے اچھے اور سب سے اچھے کے فرزند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہودی ناک منہ چڑھا کر بولے اللہ انہیں آپ کی حلقہ بگوشی سے محفوظ رکھے، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے آیان قوم، اللہ واحد سے ڈرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، بلا شبہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ کا قبول اسلام یہود پر برق خاطف بن کر گرا اور وہ غم و غصے سے دیوانے ہو گئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے یہ شخص عبداللہ بن سلام ہم میں سب سے برا اور سب سے برے کا بیٹا ہے، ذلیل بن ذلیل اور جاہل بن جاہل ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہود کی اخلاقی پستی دیکھ لی، مجھے ان سے اسی دخترا پردازی کا اندیشہ تھا۔ آپ نے 43 ہجری میں وفات پائی۔ محترم ناظرین، ایک بار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منت مانی کہ ایک مہینے غار ہرا میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اعتکاف کریں گے۔ اتفاق سے یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اس دوران ایک رات آپ غار سے باہر نکلے تو السلام علیکہ کی آواز سنی۔ آپ نے گمان فرمایا کہ یہ کسی جن کی آواز ہے اور جلدی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ام المومنین نے آپ کو چادر اڑا کر پوچھا اے ابن عبداللہ کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا میں نے السلام علیکہ کی آواز سنی اور میرے خیال سے یہ کوئی جن ہے۔ ام المومنین نے عرض کی اے ابن عبداللہ آپ کو خوشخبری ہو، سلام تو اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ جبریل امی علیہ السلام دھوپ میں موجود ہیں۔ ان کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے۔ اس موقع پر جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ گفتگو کی اور دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائے ہوئے دن پہنچے تو جبریل امی علیہ السلام نے آنے میں تاخیر کر دی۔ جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو اچانک دیکھا کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام موجود ہیں اور ان دونوں نے آسمان کے کنارے کو بھر دیا ہے۔ میکائیل علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان رہے جبکہ جبرائیل علیہ السلام نے نیچے اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گدی کے بل لٹا دیا، پھر مبارک سینے کو چاک کر کے دل نکالا اور اس میں سے جو اللہ پاک نے چاہا باہر نکالا۔ اس کے بعد نورانی دل کو سونے کے تشت میں آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے اس کی جگہ واپس رکھ کر سی دیا اور زخم بند کر دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹ کے بل لٹا کر پشت پر مہر لگائی، یہاں تک کہ اس کا اثر آپ نے اپنے دل میں محسوس کیا۔ پھر آپ کو سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات پڑھائیں۔ یہاں سے واپس آتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کے وصال مبارک کے بعد کسی ایک جمعرات کی صبح کو ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اونٹ پر سوار ایک سفید ریش بوڑھا آیا۔ اس نے اپنی سواری کو مسجد کے دروازے پر باندھا اور یہ کہتے ہوئے اندر داخل ہوا تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت نازل ہو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھنے والے، تجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا میں یہودی علماء میں سے ہوں اور 80 سال سے تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے اور میں اس ذکر سے متاثر ہو کر آیا ہوں۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے۔ اس پر اس عالم نے افسوس کا اظہار شروع کر دیا اور کہا کہ کیا تم میں ان کی کوئی اولاد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ۔ وہاں جا کر اس نے اپنا تعارف کروایا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا وہ کپڑا لاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوقت وصال پہنا ہوا تھا۔ جب وہ کپڑا لایا گیا تو اس عالم نے اپنے چہرے پر ڈال لیا اور اس کی خوشبو کو سونگھتا اور خوشبو سونگھتے ہوئے بار بار کہتا کہ صاحب ثواب پر میرے ماں باپ قربان۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اس طرح کرو کہ گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور شدت کے ساتھ رو پڑے اور کہنے لگے اے ساحل، خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا جس قدر تجھے اشتیاق ہے مجھے اس سے کئی زیادہ بڑھ کر اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا شوق ہے۔ بعد ازاں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء اور شرفاء مبارک کا ذکر بڑی تفصیل سے فرمایا، جس کی منوط اس یہودی عالم نے سابقہ قطب سماوی کی روشنی میں کی اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔